الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم جلوگر ہیں، اور چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مدۃ اللہ العالی، آپ بھی جلوگر ہیں، ایک عظیم مبلغ اہل سنہ و جماعت کے حضرت قبلہ پیر اجمل رضا قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے اور اہل سنہ و جماعت کو ان کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ قاضی تجمل صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، رفقا کو، یہاں کے علماء کو اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ ان سب کی صحیح کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح امت کانفرنس اس کا عنوان ہے۔ مجھے حضرت نے اہل سنت کے عقائد پر گفتگو کرنے کو کہا۔ مجھ سے پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدۃ اللہ العالی کے خوبصورت ارشادات سے آپ نے استفادہ کیا۔ جب بھی عقائد میں اصلاح کی بات ہوتی ہے، اصلاح عقائد کے معاملے میں مقصود ہوتی ہے، تو اہل سنہ و جماعت کا سب سے پہلا جو زور ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید پہ ہوتا ہے کہ انسان عقیدہ توحید میں مضبوط ہو، انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ترین ہو۔ یہ جتنی خانقاہیں ہیں، یہ جتنے بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیاں تو ان کی زندگیاں ہیں، اگر آج کو ان کی قبر پہ بھی چلا جائے، ان کے مزارات پہ بھی چلا جائے، تو اس کو نظر آئے گا کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی محبت کا درس دیتے گزری ہے۔ کوئی وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اگر کوئی اس طریق سے جا رہا ہے جو اہل سنہ کا طریق ہے، جب امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور مزارات پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے جا رہا ہے کہ مزار پہ جاتا ہے، اللہ والے کا نام لے کے سلام کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، پھر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب اس صاحب مزار کے لیے پہنچانے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر اس کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا اللہ سے کرتا ہے، یقیناً ان کو وسیلہ بنانا مناسب ہے۔ تو یہ تمام اور ان کا وسیلہ بنانا جو ہے وہ بہت باعث برکت بھی ہے۔ تو یہ تمام اعمال جو ہیں اگر ان کو کوئی دیکھے گا تو اس کو وہاں بھی جا کے نظر آئے گا کہ ان کی ساری زندگی اللہ کی طرف بلانے میں گزری ہے، ان کی ساری زندگی اللہ کی جانب بلانے میں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزری ہے، اور آج بھی ان کی قبریں بھی
یہ تبلیغ کر رہی ہیں کہ اگر ان کی کوئی قبر پہ بھی جا کے دیکھتا ہے، حضور نے تو اللہ والے کے لیے جیسے فرمایا نا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی برکت ان اللہ والوں کے مزارات پہ بھی نظر آئے گی کہ جب کوئی وہاں جائے گا اس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا، اور وہاں پر بھی اس کو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت اور رجوع الی اللہ کا درس ان کے مزار پر عملی طور پہ ہوتا نظر آئے گا اور اس کو وہ سیکھے گا۔ تو سب سے پہلا درس جو ہے وہ عقیدہ توحید کا دیا جاتا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کے دو تقاضوں کو سب سے پہلے اپنے دل میں بسا لو، ایک تو وجود باری تعالیٰ کا اس بات، اور پھر تعدد الہ کی نفی۔ ایک تو اس بات کو پہ یقین رکھو کہ اللہ ہے، اللہ کریم کا ہے، اور پھر تعدد الہ کی نفی کہ وہ ایک الہ ہے، وہ ایک خالق ہے، وہ ایک مالک حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات پر یقین ہونا ہے، کیونکہ آج بھی شیطان بھی سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور آج کا بھی لبرل طبقہ یا مذہب بیزار اور بے دین طبقہ سب سے پہلے نوجوانوں کے ذہنوں پہ جو حملہ کرتا ہے وہ اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ کا، زندگی کے بعد جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ حیات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب ایک بار انسان نے مر جانا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہو کے کسی کے آگے پیش نہیں ہونا، کسی کے آگے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہونا۔ سب سے زیادہ لبرل طبقہ اور جو بے دین طبقہ ہے، مذہب بیزار طبقہ ہے، وہ نوجوانوں کو اس بات پر لاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی ہی نفی کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں، اس طرف ان کے عقائد کو لے جائے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، عقیدہ توحید کا بات کر کے، عقیدہ توحید کا درس دینے کے لیے صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں پر، اولیاء سے محبت کرنے والوں پر جو کوئی شرک نہیں کر رہے، زبردستی ان پہ شرک کے فتوے گھسوڑے جائیں اور ان کو نکال کے دائرہ اسلام سے باہر کر دیا جائے۔ کیا یہ عقیدہ توحید کی خدمت ہے؟ کیا یہ تقاضے ہیں عقیدہ توحید کی خدمت کے کہ جو شرک کر ہی نہیں رہے، جن کا عقیدہ بالکل مضبوط ترین عقیدہ ہے، جن کے عقیدے کے ترجمان کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے، اور انہوں نے ایک ایک عقیدے کو ایسے واضح کیا ہے کہ کوئی ان کے عقائد کو پڑھے نہیں تو اور بات ہے، جس نے ایک بار اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا اس میں یہ دم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بات کا انکار کر دے، جن کے عقیدے کے ترجمان کا نام امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ہے، ایسے اکابر جن کے پاس موجود ہیں جنہوں نے عقائد پر دلائل کے انبار لگا دیے، ان لوگوں کو تم مشرک اور کافر ثابت کر کے سمجھ رہے ہو، اپنے فتوے لگا کہ یہ توحید کی خدمت ہے، عقیدہ توحید کی خدمت ہے۔ اگر بہت شوق ہے عقیدہ توحید کی خدمت کا تو یہ کون سی خدمت ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاؤ؟ جاؤ ان لوگوں کو جواب دے کے بتاؤ نا جو وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی ہی نفی کر رہے ہیں، جو لبرلزم کا وجود بڑھتا ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں ریشنلزم کا وجود بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تمہیں سیکولرزم اور ماڈرنزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جن کا مدعا ہی یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کے ہونے پر ہی جو ایمان ہے اس کو کمزور کر دے، ان کو جواب دو نا، ان کو جا کے بتاؤ، ان کے سوالات کو اور شبہات کا جواب دو جیسے ہمارے اہل سنت کے اکابر نے دیا اور دے رہے ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ ہے اور ساری کائنات کو نظام چلانے والا وہ ایک ذات ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے آج دیکھ لو، اگر آج اس برے صغیر میں اسلام آیا ہے تو یہ بزرگان دین کا محنت کا نتیجہ ہے۔ آج اگر تم رام رام نہیں کرتے، اللہ اللہ کرتے ہو، آج اگر تم اللہ کو سجدے کرتے ہو تو یہ جن کے مزارات پہ جانے کو اور جن کی تعلیمات کو معاذ اللہ تم شرک پر مبنی کہہ رہے ہو، انہوں نے ہی اللہ کی بندگی کا درس دیا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا سکھایا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید میں کامل ہو، اور پھر عقیدہ توحید کے میں نے آپ کو بتایا دو تقاضے ہمارے اکابر نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے بنیاد میں جاننا ضروری ہے، ایک وجود باری تعالیٰ کا اس بات اور ایک تعدد الہ کی نفی۔ اللہ کریم نے بھی جہاں قرآن میں جہاں جہاں اپنے ہونے کا یقین دلایا وہاں بھی تعدد الہ کی نفی فرمائی، یہ بھی بتایا کہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم حنفی ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں اس وقت کے خلیفہ کے پاس ایک ملحد آیا، اس نے اللہ کے وجود کے ہونے کا انکار کر رہا تھا، یعنی وجود باری تعالیٰ کے اس بات کا انکار کر رہا تھا، اللہ کے ہونے کا انکار کر رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس امام اعظم ہے جو دریا کے اس پار رہتا ہے، ان کو بلاتے ہیں، تم ان سے بات کرو، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں، بڑا نام سنا ہے، آج مل کے بات بھی کر لیتے ہیں۔ امام اعظم کو جلوہ گر ہوتے تشریف لاتے کچھ دیر ہو گئی، جب حاضر ہوا، جب امام اعظم تشریف لائے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوا،
खलीफा ने पूछा कि हजरत आपको आते देर क्यों हो गई? इमाम आजम ने कहा कि आज अजीब वाकया हुआ। जब मैं घर से निकला तो कश्ती कैसे मैंने दरिया पार करना था लेकिन कोई कश्ती नहीं थी। मैंने देखा कि खुद ब खुद एक दरख्त उगा, खुद ब खुद वो कटना शुरू हो गया, खुद ब खुद उससे कश्ती बनी, खुद ब खुद कश्ती दरिया में उतरी और खुद ब खुद दरिया पार करवाया और मुझे यहाँ ले आई। उस मुल्हिद ने कहके लगाने शुरू कर दिए, हंसने लग पड़ा। इमाम आजम ने पूछा हंसता क्यों है? उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, आपके इल्म के तो बड़े शोरे सुने थे, ये कैसी बात है? दरख्त खुद कैसे कट सकता है? दरख्त खुद ब खुद कैसे उग सकता है? कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है? फिर दरिया में खुद ब खुद कैसे उतर सकती है? दरिया पार खुद ब खुद कैसे करवा सकती है किसी चलाने वाले के बगैर, किसी बनाने वाले के बगैर? इमाम आजम ने कहा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं, जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं चल सकती तो ये इतनी बड़ी कायनात खुद बन के खुद चल रही है क्या? उसने कहा मेरे सवालात का जवाब दे। आपने फरमाया सवाल करो। उसने कहा कि अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? आपने फरमाया तुम्हारे घुटने में दर्द है? कहा बहुत ज्यादा। आपने फरमाया दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? कहा दर्द है लेकिन नजर कैसे आएगा? आपने फरमाया पता चल गया, ना दिखना ना होने की दलील नहीं बनेगा। उसने कहा ये बताइए अल्लाह है तो अल्लाह का रुख किस जानिब है? आपने चिराग जलाया। आपने फरमाया बताओ इसका रुख किस जानिब है? उसने कहा इस रुख तो हर जानिब है। आपने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। उसने कहा अल्लाह है तो ये बताइए अल्लाह से पहले क्या था? आपने फरमाया 10 से उल्टी गिनती गिनो। वो 10 से उल्टी गिनता 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 1 पे आया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि इससे पहले क्या है? कहा 1 से पहले तो कुछ नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। सबसे पहले जरूरी यह है कि वजूद बारी ताला पर ऐसे इस बात का ईमान हो और फिर तअद्दुद इलाह की नफी हो। वो एक अलामा साहब गुजर रहे थे, देखा ना एक औरत चरखा चला रही है। उससे कहा कि ये बताओ, अल्लाह ने फरमाया ना कि अगर इस जमीन के 2 खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। निजाम की वहदत नाजिम के एक होने की दलील है। पूछा कि बताओ कि तुम्हारा अल्लाह के होने पर ईमान है? बुढ़िया ने कहा बिल्कुल ईमान है। कहा इसकी दलील? कहा मेरा चरखा इसकी दलील है। फरमाया कि चरखा अल्लाह के होने की दलील कैसे दे रहे हो? कहा बहुत सी दलीलों के साथ एक दलील जो मुझे समझाई वो मेरे चरखे ने समझाई। कहा कैसे? कहा देखो मैं चरखा चला रही हूँ, रुई बंध रही है। कहा बिल्कुल बंध रही है। रुक गई। कहा अब बंध रही है। कहा नहीं बंध रही। कहा क्यों नहीं बंध रही? कहा चरखा चलाओगे तो बनेगी ना। कहा जब इतना सा चरखा चलाने वाले के बगैर नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात चलाने वाले के बगैर कैसे चल रही है? उसने कहा कि ये बताओ कि अल्लाह पर ईमान है तो ये बताओ कि कितने खुदा हैं, इस पर क्या अकीदा है? उसने कहा एक खुदा है। कहा इसकी दलील? कहा यह भी मेरे चरखा भी मुझे समझा रहा है। कहा वो कैसे? कहा मुझे जब जरूरत होती है मैं तेज चलाऊं, मैं दोनों तरफ से तेज चलाती हूँ। जब जरूरत होती है रुक जाऊं, मैं रुक जाती हूँ। अगर एक तरफ से मैं पकड़ूं दूसरी तरफ से कोई और पकड़े, मैं तेज चलाऊं वो आहिस्ता चलाए, मैं आगे की जानिब चलाऊं वो उसको रिसाइकिल पीछे की जानिब चलाए, तो बताओ चरखे का क्या होना है? चरखे ने तो बर्बाद हो जाना है ना। कहा जब इतना सा चरखा 2 के चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात में निजाम की वहदत नाजिम के एक होने की दलील है। अल्लाह अकबर। अकीदा तौहीद मजबूत हो, लेकिन अकीदा तौहीद का यह तकाजा तो समझ आता है कि खालिक कायनात अल्लाह है, खालिक हकीकी भी अल्लाह है और मालिक हकीकी भी अल्लाह है। मालिक भी ज़ात भी अल्लाह है, कायल हकीकी भी अल्लाह है, कादिर मुतलक भी अल्लाह है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि अल्लाह का सब मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा भी समझ आता है कि खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तमाम अंबिया भी और सारी कायनात एक एक लम्हा अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सबके पास जो कुछ है वो अल्लाह का अता करदा है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसका जाती है। सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह का जाती है, उसको अता करने वाला कोई नहीं। यह सब कुछ तो अकीदा तौहीद से समझ आता है, लेकिन अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता। मैं अपनी आदत के मुताबिक जो वक्त है हजरत ने इनायत फरमाया बताया, उससे पहले अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। यकीन अकीदा तौहीद के यह तकाजे तो समझ आते हैं, लेकिन यह अकीदा तौहीद का तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम ना की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि बिइज़्निल्लाह भी इस्तिआनत को जान के किसी से इस्तिआनत न की जाए। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता कि अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी न माना जाए, उसको जिसको अल्लाह ने इजाजत भी अता की है। अकीदा तौहीद का यह तकाजा समझ नहीं आता
کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم بھی دیا اور احادیث بھی جن پر شاہد ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی نہ بنایا جائے. اور کچھ نادان تو میلاد اور عرس کو بھی شرک سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے میلاد کا تعلق ولادت کے ساتھ ہے، عرس کا تعلق جو اسلام میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور جو منایا جاتا ہے وہ وصال کے ساتھ ہے. اللہ ولادت سے بھی پاک ہے اور وصال سے بھی پاک ہے. تو یہ تقاضے سمجھ نہیں آتے. عقیدہ توحید کا نام لے کر جو تم یہ تقاضے بیان کرتے ہو یہ سمجھ نہیں آتے. کہا بھئی اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کی تو یہ شرک ہو جائے گا. باذن اللہ جان کے بھی پوچھا تو کہا نہیں، کسی انداز میں بھی اللہ کے سوا کسی کی استعانت نہیں کی جائے گی، کسی سے مدد نہیں مانگی جائے گی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ تکلیف کیوں ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے. کوئی بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہو یا کسی بہت بڑے مدرسے کے متمم ہو تو تمہیں پھر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی خدمات کو تو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا کسی بزرگ کی تعلیمات کو مان لیا تو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات خطرے میں پڑ جائیں گی؟ ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ کیا ہماری خانقاہیں اور ہمارے ادارے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے کہ کسی اور بزرگ کو تسلیم کر لو؟ یاد رکھنا ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے مسلک کا نام اہل سنت ہے، لیکن خیانت نہ کرو. یہ بھی بتاؤ کہ اس اہل سنت کے 1450 سال پرانے عقیدے پر جب لوگوں نے حملے کرنا شروع کیے، ایک طرف سے روافض حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے خوارج حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے ناصبی حملہ آور ہوئے، ایک طرف سے ذات رسالت پر بھونکنے والے حملہ آور ہوئے. میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے نقشبندی سلسلے کی ایک مستند خانقاہ کا آپ کے آگے خادم بیٹھا ہوں. اپنے شیخ کامل میرے جلوہ گر ہیں، حضرت پیر سعادت علی شاہ صاحب جلوہ گر ہیں، حضرت تشریف فرما ہے. مجھے یہ کہتے کوئی اور محسوس نہیں ہوتی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے امام اور پیشوا کا نام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہے. یہ بھی تو بتاؤ نا، یہ تو بتا رہے ہو کہ مسلک کا نام بریلی نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کو بھی تو بتاؤ جب اس عقیدے پر لوگ حملہ آور ہوئے، طرح طرح کی بکواسیں شروع کی، ناستی بھی حملہ آور ہوئے، رافضی بھی حملہ آور ہوئے. آپ کی دوستیاں ختم ہو تو آپ کو پتا چلے نا، رافضی حملہ آور ہوئے، وہاں سے ذات رسالت بھونکنے والے حملہ آور ہوئے، اہل سنت کے عقیدے پہ چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا. تو مسلک کا نام بریلی نہیں ہے، مسلک کا نام اہل سنت ہے. لیکن جب چاروں طرف سے اہل سنت کے عقیدے پہ حملے شروع ہوئے، اس وقت ایک مرد مجاہد اٹھا، ایسی سیف اللہ تھا، اللہ کی ایسی تلوار تھا کہ عقائد باطلہ کا وہ رد کیا کہ اب دلیل اور علم کے میدان میں سنی گھبرائے گا نہیں، بلکہ منکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اس وقت جس مرد مجاہد نے عقائد باطلہ کا رد کر کے بد عقیدہ لوگوں کو دور 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 کر کے بھگایا، ناموس رسالت کے اس چوکیدار اور اہل سنت کے عقیدے کے اس محافظ کو تاجدار بریلی امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا ہے. اور ہم اپنے لیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے جتنے حضرات کے سامنے جلوہ گر ہے، بلکہ یقین بھی ہے اور میں جانتا بھی ہوں ان کا یہی معیار ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک ایک کسوٹی ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک ایک معیار ہے. ٹیسٹر سمجھتے ہو نا، ایمان کا ٹیسٹر ہے عقیدے کا اعلیٰ حضرت کا نام. یہ ایسا نام ہے کہ نام ہی کافی ہے. عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوگی تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، عقیدہ رسالت میں کہیں ایک جگہ پہ بھی کمزور ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، اہل بیت سے الجھن ہوگی تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا. جو ان ساری مقدسات کا ماننے والا ہوگا اعلیٰ حضرت کا نام سن کے مرجائے گا نہیں، بلکہ سینہ تار کے کہے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. میرے ساتھ کہو نہ سنیو، جس سمت دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا سند ہے وہ دل میں اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں ان عقائد اور نظریات پہ قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس نظریے پہ قائم رکھے. اور جب قیامت کے دن حکم ہونا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجو سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں
اب وقت ہے. Now it is the right time. رضا اب کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو وہاں آواز میں آواز ملانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. تو جب اس انداز میں حملہ ہوا عقیدے کے اوپر تو حضرت ایک دفعہ مولانا اعلیٰ حضرت کے شاگرد ان کے خلیفہ بھی ہیں, انہوں نے سوال کیا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت آپ جب بد عقیدہ لوگوں کے خلاف بولتے ہیں تو بڑا سخت رویہ اپنا جاتے ہیں. جواب میں وہ بھی آپ کے بارے میں پھر بک بک کرتے ہیں, سخت رویہ اپناتے ہیں. ہم آپ کے عقیدت مند ہیں, ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. آپ ذرا ہاتھ تولا رکھو, ذرا ہاتھ ہلکا کر لے. یہ لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا ہاتھ تولا رکھو, ہاتھ ہلکا کر لے. فائدہ یہ ہوگا کہ تسی ہاتھ تولا رکھو گے, وہ بھی اپنی بکواس کم کریں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ بھی باتیں کم کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. آپ کے خلاف اتنا بولیں گے نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا میں خود نہیں بولتا, میری ذمہ داری حضور نے لگائی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو عقائد باطلہ سے بھی آگاہ کروں اور صحیح عقیدے ان کو سکھاؤں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا جب وہ میرے خلاف بولتے ہیں نا تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی, مجھے خوشی ہوتی ہے. نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں حضرت یہ کوئی خوش ہونے کی بات ہے, کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے میری تحریر سب کے آگے ظاہر ہے, کوئی کسی دور میں بھی پڑھے گا تو اس کو یہ یقین ہوگا احمد رضا کا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے. احمد رضا کے خلاف وہی بولے گا جو حضور کا دشمن ہوگا یا صحابہ کا دشمن ہوگا یا اہل بیت کا دشمن ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی میرا ڈائریکٹ دشمن تو نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کہا تو جو میرے خلاف بولے گا یا وہ رسول اللہ کا دشمن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا وہ صحابہ کا دشمن ہوگا, یا وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنی دیر وہ میرے خلاف بولے گا کم سے کم اتنی دیر میرے مالکوں کے خلاف تو نہیں بولے گا نا. نوکر کا کام یہ نہیں ہوتا اپنا تحفظ کرے, نوکر کا کام یہ ہوتا ہے کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا کہ استعانت حضور سے نہ کی جائے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کہاں سے گاڑ رہے ہو, کیوں نہ کی جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت. کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل پڑھتے ہیں. کہا و ایاک نستعین سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت کرنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب ہم استعانت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد وسیلہ ہوتا ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور عرض کر دیں یا حضور بھی ہمیں جو عطا فرمائیں گے وہ اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے عطا فرمائیں گے, اللہ کے عطا کردہ اختیار سے عطا فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر استعانت کرنا جائز نہیں تو ذرا بتاؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کیا اللہ خود نہیں بخش سکتا تھا کہ کہہ رہے کہ جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے سے معافی مانگو, پھر حضور تمہاری سفارش کرے, جب میرے حبیب تمہاری سفارش کریں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ خود نہیں بخش سکتا تھا کہ حبیب کا وسیلہ بنانے کو اور حبیب سے سفارش کروانے کو کہہ رہا ہے. کہا کہ جب حبیب سے سفارش کروانے کو کہہ رہا ہے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اس سے بڑی استعانت کیا ہے. یعنی عقیدہ یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا فرمائیں گے اللہ کے عطا کردہ خزانوں اور اللہ کے عطا کردہ اختیار سے عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کرنا اگر بإذن اللہ مان کے کی جائے, اللہ کے سوا کسی سے استعانت کرنا شرک ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ کیا ہے؟ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ یا حدیث میں کہا کہ صبح کی سحری سے استعانت کرو تو کیا یہ خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ رات کی عبادت سے استعانت کرو تو کیا یہ خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ کہا ان سارے معاملوں میں تمہیں استعانت شرک نہ رکھے, اور جب حبیب خدا کی باری آئے اور بِإِذْنِ اللہ جان کے استعانت کی جائے تو تمہیں آ جائے کہ یہاں شرک ہو رہا ہے. اور حضرت کہتے ہیں نہیں, اگر بِإِذْنِ اللہ جان کے حضور سے استعانت کی جائے گی تو صرف جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ, یہ جو میں نے آیت سنائی اس کے مطابق اللہ کے حکم کی بجائے آوری ہوگی. کہا کہ یہ درود تاج میں تم حضور کو دافع البلا کہتے ہو, حضور کو سبب دفع بلا جاننا یہ جو ہے یہ شرک ہے. اللہ حضرت نے کہا یہ بتاؤ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس کا شان نزول تمہاری نظر میں نہیں ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی دافع البلا کہے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب اس کا شان نزول تو دیکھو, ابو جہل کفار مکہ جا کے دربار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کہا کہ اگر ہمارے خدا جھوٹے ہیں اور وہ سچا ہے جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں تو ہم پہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے. گویا کہ فرمایا حبیب نہ ہوتے نا تو عذاب ایسا دیتا تمہیں لگ سمجھ جاتی. لیکن بات یہ ہے وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم, حبیب علیہ السلام میری شان کے شایع نہیں ہے
کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہوں اور پھر میرا عذاب ان پہ آئے؟ حبیب علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد میں نے ان پر عذاب نہیں بھیجنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کافروں پہ بھی عذاب نہیں آیا، اجتماعی عذاب نہیں آ رہا اور آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا عجیب بات ہے، عجیب لوگ ہو جب یہ مان رہے ہو کہ حضور کافروں کے لیے سبب دفع بلا بنے، تو جو کافروں کے لیے دافع بلا بن رہے ہیں کیا وہ اپنے غلاموں کے لیے دافع بلا نہیں ہوں گے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ہم عقیدہ سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی حاکم برایا۔ میں کسی بات کی طرف زیادہ اشعار کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے جو وقت دیا گیا اس سے 2 منٹ پہلے بات کو ختم کرنا ہے۔ حضرت ہم نقشبندی ہیں، وہ ہمیں زیادہ وہ ساز والی طرف تو زیادہ رجحان ہوتا نہیں، نقشبندی ہے تو ساز تو ہمارے پاس ذرا برابر بھی اس کا شغف نہیں ہے، لیکن ایک سوز امام ربانی کی ذات سے ضرور ملا ہے۔ تو میں بھی ترنم میں ایک شعر پڑھ لوں۔ ویسے تو میرے سے پہلے آپ نعت خواں سے بڑی خوبصورت نعت شریف سن چکے ہیں، لیکن اگر میں بھی پڑھ لوں تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، ذرا ایک بار بتا دیجیے ورنہ میں آگے گزر جاتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میرے بتایا کہ ہم حضور علیہ السلام کو صرف جو ہے وہ حق استعانت کرنے والا یا صرف مشکل کشا ہی نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا۔ ایک بار بتاؤ اس عقیدے سے متفق ہو نا؟ یہ نعت خوان حضرات کہتے ہیں جو آپ حضور کے لیے آیا ہاتھ اٹھائے، اور کوئی یہاں آپ کے درشن کے لیے آیا ہے یا کوئی گنڈیریاں خریدنے کے لیے آیا ہے، سب حضور کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اتنا اونچا بولنا ہے کہ مدینہ شریف تک آواز چلی جائے۔ اللہ اکبر! وہاں سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کی صدا سنتے ہیں۔ ساتھ پڑھو، سنانے کے لیے پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، وہ منانے کے لیے بھی تو کبھی کبھی بولا جاتا ہے نا۔ ایک بار سب میرے ساتھ اس عقیدے کو کہو گے، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی دافع بلایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی السقا لے آیا، کوئی السقا لے آیا، کوئی السقا لے آیا، ہاں کوئی السقا لے آیا، کوئی السقا لے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہم حضور سے خود نہیں مانگتے، وہی رب ہے جس نے مجھ کو کر بنایا، ہاں وہی رب ہے جس نے مجھ کو کر بنایا، کر بنایا، کر بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد۔ اس کے 2 شعر اور پڑھنے کو دل کر رہا، ایک کیفیت بنی۔ اعلیٰ حضرت کی نا ایک چیز گم گئی۔ اعلیٰ حضرت کو شعری ذوق تو کمال تھا، گمنے پہ شعر کہہ دیا۔ قبلہ پیر صاحب پھر مل گئی، ملنے پہ شعر کہہ دیا، کہاں ملی اس پہ بھی شعر کہہ دیا، کس حالت پہ ملی اس حالت پہ بھی شعر کہہ دیا۔ ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے آئے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ احمد رضا تمہارا دل مل گیا، اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں تیرے شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ اکبر! آخری 2 باتیں سماعت کیجیے۔
کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا نہ کہا جائے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہ کہا جائے؟ کہا حضور کو مشکل کشا ماننا یا حضور کو دینے والا جاننا شرک ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا، 44 آیات اور 240 حدیث پر مشتمل رسالہ لکھا، جس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا ہے، مختار کل بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے یہ آیت نقل کی، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت میری بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہاں گئے وہ بے دین لوگ، کہاں گیا وہ طبقہ جو کہتا تھا حضور کو مشکل کشا نہیں مانگنا، حضور کچھ دے نہیں سکتے، حضور کو دینے والا کہنا جو ہے وہ شرک ہے. جب اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہا نہیں یہ کہنا شرک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہاں گئے وہ لوگ جو حضور سے مانگنے کو شرک کہتے تھے. ہر عقیدے میں باذن اللہ ذہن میں رہے، حضور سے مانگنے کو شرک کہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہاں جیسے اللہ کو دینے والا کہا جا رہا ہے، اللہ اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہہ رہا ہے. جیسے اللہ دولت مند ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا جا رہا ہے. کہا اب کہیں اور سے آئے ہو تو جا جہنم میں، لیکن اگر اللہ کا دین اچھا لگتا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر اعلیٰ حضرت نے اس حدیث بخاری سے عقیدہ واضح کر دیا کہ جب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا اس میں نعمت کی چابی بھی ہے، رحمت کی چابی بھی ہے، اولاد کی چابی بھی ہے، رزق کی چابی بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے، جو چاہیے دروازہ مصطفیٰ پہ آنا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا اب ان میں سے کچھ مانگنا حضور سے شرک نہیں ہوگا اگر باذن اللہ کی مدد سے اور اللہ کی عطا سے جان کے مانا جائے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جب مثال کے طور پہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر شفا دے گا، عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ شفا دے گا. کوئی پوچھے جب شفا اللہ نے دینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس مغز کیوں کھپا رہے ہو؟ آپ بتاؤ گے شفا اللہ دے گا، ذریعہ اس کا علاج بنے گا. کہا اسی طرح نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن جب اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے، براہ راست دے سکتا تھا لیکن اپنے حبیب کو ذریعہ بتایا ہے تو حبیب سے مانگنا شرک نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کی بجاوری ہوگی. اب آخری بات، میں نے 5 منٹ میں 10 منٹ گفتگو کے اختتام میں رہتے ہیں لیکن 6 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے. بڑی بھرپور توجہ درکار ہے. راجستھان سے ایک دفعہ کچھ علماء اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. کہا حضرت ہمارے علاقے میں ایک علامہ صاحب آئے ہیں، خود کو سنی بتاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی بہت آتے ہیں. کہا کہ خود کو سنی بتاتے ہیں. تو حضرت یہ بتائیے آپ ناراض تو نہیں ہو رہے اس بات سے؟ کہا کہ خود کو سنی بتاتے ہیں اور حضرت ہمارے علاقوں میں بھی ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں اور اسی تیزی سے جاتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کہا کہ حضرت خود کو سنی بتاتے ہیں تو بتائیں وہ سنی ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جب تک میں ملا ہی نہیں میں بتا کیسے سکتا ہوں؟ میں جب اس کو جانتا ہی نہیں تو میں کیسے بتاؤں کہ سنی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ راجستھان سے سوال کرنے والوں کو ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والے سنیوں نے عقیدہ سیکھ لیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تمہیں 20 نکات لکھ دیتا ہوں، میں 2 یا 4 اتنے منٹ میں بیان ہو سکے وہ جلدی سے بیان کر دیتا ہوں جو ضروری آپ تک پہنچانا ہے اس ترتیب سے ہٹ کے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ 20 نکات ہیں، ان سے تول لینا، اگر ان پہ پورا اتر رہا ہو تو سنی ہے، ان سے گر رہا ہو تو اس کو سنی نہیں مانا جائے گا. ان میں سے دوسرا یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بھونک کے، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں نازک رائے رکھتا ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا وہ لافظی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی جو بہت بلند رتبے والے ہیں، مولا علی جو بہت اونچی شان والے ہیں، مولا علی جن کا بہت بلند رتبہ ہے، سنیو اس پر ہاتھ اٹھاؤ، مولا علی کا بلند رتبہ ہے، بتاؤ جو خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے اس کا نام، سارے بولو علی، تاکہ پتا چلے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علی علی کیسے کرتے ہیں، مجدد الفسانی کے مرید علی علی کیسے کرتے ہیں. حضرت میں مرید ہوں مجدد الفسانی کا.
حضرت خواجہ عبد الکریم کے میرے مرشد کریم کے ذریعے، حضرت خواجہ عبد الکریم کے ذریعے، حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے، حضرت امام ربانی کا دامن ہاتھ میں ہے۔ اور میرے استاد ہیں، آپ سب علماء جانتے ہوں گے، مفتی سلیمان رضوی صاحب، ان کے استاد ہیں مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، اور ان کے استاد ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو اس طرح الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا دامن بھی ہاتھ میں ہے اور مجدد القسانی کا دامن بھی ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے مجددی اور اعلیٰ حضرت والے اور تمام عقائد اہل سنت والے علی علی کیسے کرتے ہیں؟ بتاؤ جو خلفائے راشدین میں بھی شامل، وہ ایسے تو نہیں یار، جو پنجتن پاک میں بھی شامل، وہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل، جو اصحاب بدر میں بھی شامل، جس کے بغیر اہل بیت نامکمل تعداد، جس کے بغیر صحابہ کی تعداد نامکمل، جس کو حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، جس کو حضور نے فرمایا کہ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، جس کو حضور نے فرمایا تیری محبت میری محبت، جس کی سیدہ فاطمہ سے اولاد کو حضور نے اپنی اولاد کہا، وہ مولا علی، وہ مولا علی جن کی محبت منافق میں اور ایمان والے میں فرق